ویلکم بیک. ہم پچھلے 2 دنوں سے شیخ رشید احمد صاحب کا تجزیہ سن رہے ہیں کہ آیا کہ یہ امریکہ کا جو رول ہے سارے ایپیسوڈ میں وہ کیا مثبت رہا ہے، اور جو پالیسی امریکہ پرسو کرتا آیا ہے اس کے حوالے سے ہم نے اس شو میں شیخ رشید صاحب سے پرٹیکولرلی بات کی. کل ہم نے انٹروسپیکشن کی تھی اور کوشش کی تھی کہ اپنے رول کو بھی ایویلیویٹ کریں. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرا ہی برا ہو، شاید ہم سے بھی کچھ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، شاید ہماری بھی کچھ ایسی پالیسیاں ہیں کہ ہم اس خطرناک نہج جا کے کھڑے ہوئے ہیں. کل میں نے یہ پوائنٹ کافی اٹھانے کی کوشش کی تھی، معیز نے بھی اس کی تائید کی کہ ہمیں واقعی یہ پوچھنا تو ضرور چاہیے. شانہ بشانہ ہم ضرور کھڑے ہوں فوج کے ساتھ، ISI کے ساتھ، لیکن ہمیں یہ بھی پوچھنا چاہیے اپنی عسکری اور سیاسی قیادت سے کہ آج ہم پاکستانی باشندے اس خطرے کا کیوں شکار ہیں کہ آج ایک سپر پاور ہمیں بمباری ہم پہ کرے. یہ خطرات اور یہ خدشات ہمیں کیوں ہیں؟ پچھلے 30 سال کی جو افغان پالیسی ہے کیا وہ فیل ہو گئی ہے، یا پھر ابھی یہ ایک فیز ہے صرف اور ایونچولی پاکستان کی فیوریبل حکومت جو ہے وہ افغانستان میں قائم ہوگی اور ہم وی ول لیو ہیپیلی ایور آفٹر ایز دے سے. معیز، یہ ہیپیلی ایور آفٹر کا کانسیپٹ جو ہے اس کا اینڈ گیم مجھے نظر یہی آتا ہے کہ ایک سوچ جو ہے ISI میں اور ایک پاکستان کے بیشتر عوام میں بھی ہے یہ سوچ کہ ہم کسی طرح سے افغانستان میں پختون لیڈ فیوریبل ٹو پاکستان حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے امریکنز کے جانے کے بعد، اور انڈیا جو ہے وہ افغانستان میں اثر رسوخ بھی نہیں حاصل کر سکے گا. اور پھر یہ کچھ جو گڈ ملیٹنٹ ونگز ہیں، بیڈ کو تو چلیں ہم افغانستان بھیج دیں گے یا وہیں رہیں گے وہ، اور کچھ جو چند گڈ ہیں وہ پھر کشمیر میں ہماری مدد انڈیا کے خلاف کریں گے. کیا یہ ڈز اٹ ایڈ اپ؟ آل پارٹیز جو ریزولوشن ہے کانفرنس کا وہ بھی نہیں کرتا. ایڈ اپ اگر کوئی بھی چیز کرتی یہاں پہ، اگر ہمارا ٹیکس نیٹ ایڈ اپ کرتا، اگر ہمارے فسکل ڈیفیسٹ ایڈ اپ کر جاتا کبھی، اگر ہماری کوئی بھی پالیسی ایڈ اپ کر جاتی تو پھر کچھ روم ہوتا بات کرنے کا، کوئی روم ہوتا ڈیبیٹ، چوائسز ہوتی، لیوریجز ہوتی کہ جی میں ان کے سپورٹ میں ہوں، میں ان کے خلاف ہوں. اف یو آر سیئنگ کہ چوائس نہیں ہے تو واٹ آر وی فورسڈ؟ دیکھیں میں ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں. آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، حیدر وحید یہ فرماتے ہیں پوائنٹ 1 میں آفٹر ان ڈیپتھ ڈیلیبریشنز لیڈرز آف آل پولیٹیکل پارٹیز یونانیمسلی ریزالوڈ، کہ بہت ان ڈیپتھ ان کی ڈیلیبریشنز ہوئی پورے ایک دن میں. ایز اے پیس لونگ کنٹری، پاکستان ایک امن سے محبت کرنے والا ملک ہے، پوری دنیا جو ہے وہ اس بات کو نہیں مانے گی. اس میں نواز شریف صاحب نے ویسے اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ کو تو دیکھیں نہیں، اور انہوں نے یہ بات کی کہ دیکھیں بڑی انہوں نے ڈپلومیٹک بھی کہی لیکن پوائنٹڈ بھی تھی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر پوری دنیا شور کر رہی ہے تو کچھ تو وجہ ہے. اور یہ مئی 2 کو سب سے پہلے میاں صاحب نے فرمایا تھا، جس نے بھی ان کو لکھ کے دیا تھا. یہ میاں صاحب کا اپنا خیال تھا، یہ ایک پروگریسو سوچ ہے کہ جی کچھ تو غلطی ہے. where there's smoke there might be some fire. اب آپ یہ ان سے کریڈٹ نہ لیں کہ کسی نے لکھ کے دیا تھا، یہ جو بھی ہے ان کی میاں صاحب نے خود لکھا تھا رات میں بیٹھ کے، اس لیے اگلے دن انہوں نے اسپیچ دی جبکہ سارے جو لیڈرز تھے انہوں نے اسی رات جا کے ایکسٹیمپور اپنی بات بول دی تھی. give peace a chance must be a principle, peace and reconciliation. اب یہاں پہ میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان صاحب ڈٹ گئے تھے. یہ دوسری ریزولوشن کے اندر یہ اسٹیٹمنٹ اس لیے آئی ہے کیونکہ وہ کافی زمانے سے نیلسن منڈیلا والا، لیکن اس میں ایک بات کلیئر موئز ہونی چاہیے کہ اس میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں کر سکتا. لیٹس گیو پیس اے چانس، بٹ ڈز دس مین دیٹ وی آر ناؤ گوئنگ ٹو ناٹ نو آر وی ناؤ گوئنگ ٹو not go after any brand or strand of militancy? Are we going to talk with everyone? میں کل ایک امبیسڈر صاحب سے انٹرویو کر رہا تھا کل رات شو پہ. انہوں نے کہا کہ دیکھیں کراچی کی سچویشن دیکھ لیں اور وزیرستان کی سچویشن دیکھ لیں، دونوں جگہ دہشت گرد ہیں. ایک ہائرارکی فالو ہوتی ہے، پہلے پولیس سے پہلے شاید سیاست کی جاتی ہے، مفاہمت کی بات کی جاتی ہے. جو کراچی میں ہوا مفاہمت کی بات ہوئی، مفاہمت تھوڑی دنوں کے لیے ہو جاتی تھی، رحمان ملک صاحب آتے تھے جاتے تھے. پھر جب یہ مفاہمت کا کلچر جو ہے وہ پریویل نہیں کیا اور یہ نظر آیا کہ یہ تو صرف سانس لینے کے لیے آپس میں مفاہمت کرتی ہیں یہاں کی دہشت گرد جماعتیں جتنی بھی ہیں جو بھی دہشت گرد ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ پھر پولیس کے بعد رینجرز، اور امن جو ہے وہ تھوڑا بہت قائم ہو گیا. اور پھر اس کے بعد آرمی کی سوچی گئی یا آرمی کے بارے میں دھمکیاں دی گئیں یا آرمی کے خوف و ڈر سے امن قائم ہو گیا. سپریم کورٹ کو بھی تھوڑا سا کریڈٹ دیں. سپریم کورٹ بھی آئی، مطلب لیوریجز آرمز آف دی اسٹیٹ استعمال ساری ہو گئیں. آخری استعمال ہونے والی لیوریج آپ نے رکھی فوج. ایاز وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو بسم اللہ فوج سے کی، آپ نے اپنے ناردرن ایریاز میں تو بسم اللہ فوج سے کی، آپ آگے کیا کریں گے؟ آپ نے اس دوا سے، یہ بڑی اچھی بات، آپ نے اس دوا سے بسم اللہ کی کہ جس کے بعد آپ کو ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا. صحیح بات. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اب جا کے آپ سیاسی لیکن اس وقت تھوڑی سی مجبوری بھی تھی کیونکہ دیکھیں امریکہ اس وقت 9/11 کے بعد
مورل ہائی گراؤنڈ ان کے پاس تھا, دنیا پوری ان کے ساتھ ہوتی, ان کی اکانومی بھی اتنی بری نہیں تھی. آج تھوڑے سے حالات مختلف ہیں. آئی تھنک ہمیں جو ساتھ ہم نے دینے کی بات کی وہ ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح کا ہم نے دیا. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ دیکھیں کہ آج ہم کدھر کھڑے, میں تو محیط بار بار صرف اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ واٹس اٹ آل فار. اگر آج ہم نے 30 سال کی افغان پالیسی کے بعد یہیں کھڑے ہونا تھا تو ہم نے گین کیا کیا؟ ہم نے کم از کم یہ گین کر لیا کہ ہماری آل پارٹیز ریزولوشن میں ایک نقطہ ایسا آ گیا کہ جس پہ اگر یہ لوگ واقعی میں, یہ لوگ ٹاکنگ شاپ نہیں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے بلکہ واقعی میں بلیو کرتے تھے, تو پاکستان کے سارے مسئلے حل ہو گئے. نہیں, یہ تو بڑا اچھا مسود ہے. نہیں, پوائنٹ نمبر 6 حیدر آپ پوائنٹ نمبر 6 دیکھیے. پاکستان کین انہانس اٹس سیلف ریلائنس کمپریہنسولی. پاکستان کمپلیٹلی خود مختار ہو سکتا ہے. کس طرح؟ فرماتے ہیں ٹریڈ ناٹ ایڈ شوڈ کلیئرلی بی دا وے فارورڈ, کہ ہم کشکول لے کے نہیں پھریں گے, ٹریڈ کریں گے لوگوں کے ساتھ. پھر کہتے ہیں وی شوڈ آلسو فوکس آن انٹرنل اکنامک اینڈ ٹیکس ریفارمز ایز ویل ایز ریسورس موبلائزیشن اینڈ دا کربنگ آف کرپشن. یہ میری نظر میں پہلی دفعہ کرپشن کا لفظ ایک آل پارٹیز پلیٹ فارم پہ استعمال ہوا ہے, ورنہ یہ لوگ ڈینائی کرتے ہیں. لیکن کرپشن سے بھی بڑھنے کی بات, انٹرنل اکنامک اینڈ ٹیکس ریفارم. جتنے سینے تان کے آپ نے کھڑا ہونا ہے, جتنے آپ نے فوج کو بندوقیں دلانی ہیں, جتنا اسلامی بوم آپ نے پروموٹ کرنا ہے, پیسے پہ اس کا سارا بیسس ہے اکنامک اینڈ ٹیکس ریفارم. یعنی معیشت کا حال آپ بہتر کریں. کس طرح کریں؟ امیر لوگوں سے ان کا ٹیکس جمع کریں, نہ کہ اس کے کہ آپ ان کو منتخب نمائندہ بنا کے ٹیکس چوری کو آپ ایک انسٹیٹیوشنل روایت بنا. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ دیکھیں اور اس کے بعد جو کرنا ہے کریں, جتنے جنگجو پالیں. نہیں, گورننس جو ہے جتنی آپ کی اسٹرانگ ہوگی اتنا کم موقع ملے گا طالبان کو بھی اور امریکہ کو بھی اور ایجنٹس کو بھی, اور بہت سارے جو پلیئرز ہیں جو کہ اس وقت پاکستان میں ایک سٹیک اپ رکھے ہوئے ہیں, وہ اسی لیے ہے کیونکہ ویکیوم کریٹ ہوا ہے. اور کراچی کا بھی لگ بھگ یہ مسئلہ ہے, پاکستان کا ڈیفینیٹلی یہ مسئلہ ہے. لیکن اب اگر آگے کی طرف ذرا سوچیں, آخری علامات ہیں شوز کے, کہ آپ کے خیال سے اس وقت آپشنز ہیں کیا؟ اگر آپ نے اتنی اس طرح کی پالیسی اب آپ پرسو کرتے آئے ہیں اینڈ یو آر ناؤ ان ڈینجر فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دا انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز, اینڈ یہ بھی ابھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے طالبان کے ساتھ یہ صحیح طرح آگے نہیں آپ بات لے کے چلے تو وہ بھی آپ کے پیچھے پڑ سکتے ہیں. پھر انڈیا آپ کے سائڈ پہ تو بیٹھا ہوا ہی ہے, اور ایران کے حوالے سے یہ کہ ٹریڈ روٹس انہوں نے بھی 2 دن بند کر دیے تھے. تو اس سچویشن میں واٹ از دا وے فارورڈ فار پاکستان؟ ڈو وی ہیو ٹو ناؤ پک اے سائڈ کہ یا تو اب ہم نے ملیٹنسی کو ختم کرنا ہے, یا پھر امریکہ کو کہہ دینا ہے, جس طرح اس اے پی سی میں نظر آتا ہے کہ دیکھیں ہم ملیٹنسی کو کم سے کم ملیٹریلی نہیں ختم کر سکتے, اب ہمیں بات چیت سے ہی ختم کرنا ہے. پاکستان کو کیا یہ ہو پائے گا؟ ویسے یہ بہت بڑی بات ہے, یہ جو آپ کلوز 6 کی بات کہہ رہے ہیں بڑی ہے وہ ہے, لیکن کلوز 2 دیکھیں, رومن نیومرل 2, جی یہ this is a huge shift. If it is implemented, it is a massive shift from what we have been doing. یہ پالیسی آف ڈینائل سے ہٹنا ہے. بالکل. یہ پالیسی آف ڈینائل کیا ہے کہ پاکستان کے پیچھے پوری دنیا پڑی ہے. یہ پالیسی آف ڈینائل کیا ہے کہ پاکستان کے آپ ایک 6 انچ کا کوئی بھی خطہ لے لیں, پاکستان کے اندر کوئی بھی علاقہ لے لیں, بس وہ سنہرا ہے اور سب اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں سچ یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کے لوگ الگ الگ آفت سے دوچار ہیں. سندھ کے اندر سیلاب ہے, ٹرین نہیں ہے, جہاز کے دروازے بند نہیں ہوتے, اور حیدرآباد بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. 9% ٹیکس ٹو GDP ریشیو ہے, جو ایک کامیاب ملک کے اندر 18 سے 20% ہوتا ہے. یورپین کامیاب ملک کے حساب سے 25% تک جاتا ہے. آپ کا 9% ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ریاست کے اندر پیسہ جنریٹ کرتے ہیں وہ ریاست کو واپس نہیں دے رہے. 1% پاکستان ٹیکس دیتا ہے, باقی پاکستان ٹیکس چور ہے. اب یہ بات دیکھیں, اگر آپ خود مختار کیا ہوتا ہے؟ خود مختار میں نہیں ہو سکتا اگر میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں اور میرا مالک مکان مجھ سے آ کے کہے اور نوکری نہیں کرتا کام اور نوکری نہیں کرتا, پیسے لیتا ہوں, کرائے کے مکان میں رہتا ہوں, اپنے مکان کا کرایہ بھی صحیح ٹائم پہ نہیں دیتا ہوں, اور میرا مالک مکان آ کے کہے کہ جی آپ اپنے گھر کے اندر کی کھڑکی ذرا صحیح کر لیں, تو میں کہوں گا کیا؟ میں تو ظاہر ہے جو اسٹیٹ آف ڈینائل ہی ہمارا نمبر 1 مسئلہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اب ہمیں پریکٹیکل بھی ہونا پڑے گا. ایک اب ہماری پالیسی ہے, ہم کمپلیٹ اس سے یو ٹرن لیتے نظر نہیں آتے اس وقت, تو پھر ہمیں یہ بھی فیکٹر ان کرنا ہے کہ افغانستان کے اینڈ گیم میں ہمیں حصہ بھی چاہیے. نہیں دیکھیں وہ ایک ملک ہے, دیکھیں آپ ایک تھیوریٹیکل بات کر رہے ہیں. میں تھیوریٹیکل بات نہیں کر رہا. دیکھیں تھیوری کے اندر خود مختاری جو ہے نا, وہ 1913 سے پہلے ایک بہت ایبسلیوٹ چیز ہوتی تھی کہ اگر سردار حیدر وحید, وہ تو اب رہی نہیں ٹریڈ کے بعد, اگر سردار حیدر وحید کا ایک ملک ہے تو آپ چاہیں تو سارے معیز جعفریوں کو مار دیں, جتنے بھی لوگوں کا نام معیز ہے آپ ان کو مار دیں. یہ حق تھا آپ کا, آپ کی اپنی ریاست پہ ٹوٹل کنٹرول تھا. دونوں جنگ عظیم کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے کہا نہیں جی, انسان ہوتا ہے, انسان کی ایک عزت ہوتی ہے, اس کی انسان کا ایک وقار ہوتا ہے, اس کو کوئی
ڈیبل نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کیا کہا, ہیومینیٹیرین انٹرونشن, کہ اب آپ کی خود مختاری اس حد تک ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں پہ ظلم نہ کریں, اگر ظلم کرنا شروع ہوئے تو ہم پوری دنیا جو ہے وہ ایک ہو کے آپ کے خلاف کام کرے گی. یہ تھاٹ پروسیس شروع ہوا. نہیں سر, اصل تھاٹ پروسیس اس وقت یہ کہ اگر دنیا کر سکتی ہے آپ پہ چڑھائی تو کرے گی, نہیں کر سکتی تو نہیں کرے گی. سوورنٹی جو ہے اس کا وہ حساب نہیں رہا, وہ ایبسلیوٹ سوورنٹی طاقت آپ میں ہے تو سوورنٹی ہے, نہیں ہے طاقت تو نہیں ہے. Might is right. لیکن سوورنٹی کا ڈیسیجن یہ لیا گیا ہے کہ آج کوئی ہٹلر اگر پیدا ہو اور اپنے لوگ مارنا شروع ہو تو دنیا کے اوپر ایک رسپانسبلٹی بنے گی کہ وہ خیال رکھے ان لوگوں کا جن پہ جبر ہو رہا ہے. ٹھیک, یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے ایبسلیوٹ سوورنٹی ہوتی تھی, جو چاہیں آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کریں, وہ آپ کے سبجیکٹس ہیں. اسی طرح آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آج ایک یونیپولر دنیا میں جہاں پہ امریکہ سردار ہے, وہاں پہ خود مختاری کا ایک اور ڈیفینیشن آ گئی ہے. اور وہ ڈیفینیشن ایک اور کچھ ایسی ہے کہ جی سوورنٹی, جب آپ لمیٹیشنز آپ کی سوورنٹی پہ آ جاتی ہیں, جس طرح یورپین ممالک نے یورپ کو دے دیں, یورپین کمیشن کو دے دیں سوورنٹی پہ لمیٹیشنز, اس طرح کہ جی آپ ہماری بارڈرز کی باتیں اور ٹرانزیکشنل ریلیشن شپس آپ مانیٹر کریں, آپ سینٹرل بینک بنائیں, آپ ہماری انٹرسٹ ریٹس مانیٹر کریں, ہم آپ کو اپنی خود مختاری کا ایک حصہ دیتے ہیں. اسی طرح جب آپ امریکہ کے ساتھ ایک یونیلیٹرل ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو آپ اپنی خود مختاری اس طرح نہیں بیان کر سکتے جس طرح کتابوں میں انگریزوں کی یا فرینچ کی یا اسپینش کی خود مختاری لکھی ہوئی, آپ اس کو بیچ چکے ہیں. اور پھر آپ پروقار قوم اور یہ ساری باتیں انٹرنل نیریٹو کے لیے تو ٹھیک ہیں, لیکن جب آپ دنیا کی سطح پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی قرضے کتنے ہیں آپ کے, آپ کہتے ہیں 100 ارب, وہ کہتے ہیں اچھا ایک سیکنڈ ذرا خود مختاری کی اسپیچ آپ ذرا ایران کے احمدی نژاد کی بات دیجیے گا, وہ جتنی بھی بیوقوفی کی بات کرتا ہے کم از کم ہم سے پیسے لے کے نہیں کرتا. تو آپ یہ جو کانفلکٹ ہے, یہ اس کانفلکٹ کو پہلے دور کریں یا پھر عوام کو سمجھائیں. نہیں, لیکن یہ اسٹیٹ آف ڈینائل ایک اور بھی ہے. وہ اسٹیٹ آف ڈینائل یہ ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ بھی ڈبل گیم کھیل سکتے ہیں, ہم امریکہ کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں, اور اینڈ میں ہماری حکومت افغانستان میں بھی ہوگی, انڈیا کو بھی ہم ان ملیٹنٹس کو استعمال کر کے ماریں گے, اور امریکہ بھی جا چکا ہوگا, اور اس خطے میں پاکستان کا جو ہے وہ انفلوئنس اور اس طرح سے برقرار رہے گا. اب دیکھیں, خدا کرے پاکستان کا کچھ انفلوئنس برقرار رہے اور ہمیں ایسی چیزیں نہ کرنی پڑیں اس کو برقرار رکھنے کے لیے. لیکن سچ یہ ہے کہ امریکہ نے جب جتنے ان کے معاشی حالات برے ہوں, لیکن جب وہ اس خطے میں آئے اور انہوں نے 3 بلین 2.5 بلین ڈالر کا بٹگرام میں بیس بنایا, تو وہ کمپلیٹلی جانے کے لیے نہیں آئے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح تو چلے جائیں کہ وہ اپنی وہاں حکومت نہیں قائم کر کے بیٹھیں گے, لیکن ایک ان کا پریزنس رہے گا. اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے, انہوں نے اس وقت افغانستان کا حال کیا ہوا ہے, مجھے وہ وہاں رہ کے دکھا دیں, 2-3 ہزار اپنے فوجی لے کے وہاں رہ کے دکھا دیں. وہ جب باقی ریٹریٹ کر لیں گے تو وہ آؤٹ آف اے بیس اس افغان قوم کے ساتھ آپریٹ کر کے دکھا دیں. جب وہ یہ مارجنل ٹروپ لاس, یہ جو سوچ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایک ٹروپ کنسنٹریشن رکھ دیں گے جس کو افغان آرمی جس کے ایکسپینشن میں کام کرے گی, اور وہ جو ہیں وہ بس کور افیئرز دیکھیں گے. حیدروید دا گریو یارڈ آف ایمپائرز کہا جاتا ہے اس علاقے کو, اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر جب برداشت ختم ہو جاتی ہے تو بس ختم ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امریکہ یہ جنگ جیتے گا تو نہیں, یہ تو کلیئر ہے, لیکن وہ چاہے نہ جیتے, اگر ہمارا ان سے ٹکراؤ ہو گیا تو ہم تو ضرور ہاریں گے, خدا نہ کرے. اور اس بات کے اندر ہم لیوریج لیتے ہیں کہ جی وہ لڑ نہیں سکتا, ابھی اس کے بڑے پیسے خرچ نہیں, یہ ہے بات, اس میں کچھ صداقت تو ہے, لیکن یہ کوئی بات ہوتی ہے کرنے والی. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم رشین رولٹ جو کھیل رہے ہیں, ہمیں اس سے بھی باز رہنا چاہیے, کیونکہ ہمیں اپنے اندر دیکھ کے اپنے ملک کو بہتر کرنا ہے. افغانستان کی طرف جو ہماری ایک ایمبیشس پالیسی رہی ہے کہاں نہیں ہے ایمبیشس حیدروید, ہر جگہ تو ہم وہاں چلاتے ہیں نا اپنے ملک کے اندر. آپ یہ نیریٹو سنیے, یہ پاکستان کی کہانی ہے, یہ کہانی پاکستان سنا رہا ہے دنیا کو, ہم دنیا کی 8ویں سب سے بڑی فوج ہیں. تو سوال کیا جاتا ہے کہ جی ساؤتھ وزیرستان میں جو جنگجو ہیں ان پہ آپ قابو کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارا جواب ہوتا ہے جی وہاں پہ ہماری رٹ نہیں ہے. تو پھر اسی کے اندر تضاد آ گیا نا بھائی, 8ویں سب سے بڑی فوج ریٹ نہیں ہے, یا ہماری ہم نے ایک پالیسی کے تحت وہ جو ہے ٹھیکہ اس ریٹ کا کچھ گروپس کو دیا ہوا ہے. یہ بھی ایک سوال, ہم ایک الزام ہم پہ لگتا ہے. اس لیے ٹھیکہ دیا ہوا ہے نا, اس لیے رٹ وہاں پہ اسٹیبلش کرنے کے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں اس وقت, ورنہ ٹھیکہ کیوں دیتے؟ پیرالل گورننس اگر چلانی ہوتی کراچی میں بھی یہی کر لیتے. مجھے ڈر یہ بھی ہے نا کہ آپ نے آج تو جن کو ٹھیکہ دے دیا, کل کو اگر وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے تو کیا ہوگا؟ تو وہی ہوگا نا جو ہو رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے کراچی میں, اور کیا ہو رہا ہے پشاور میں, اور کیا ہو رہا ہے ہر جگہ, مطلب پنجاب, سینٹرل پنجاب کے علاوہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, یہ پورے پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. کیونکہ اب ہوگا کیا؟ Are you optimistic or pessimistic? دیکھیں, I do not want to share my personal views on television. میں یہ بات ضرور مانتا ہوں, I thought that's what we did every show. میں اپنا پرسنل اوپینین میں نہیں چاہتا کہ میں شیئر کروں اس حوالے سے, کیونکہ وہ غلط, اللہ کرے غلط ہو. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اگر یہ جو شک نمبر 6 ہے, اگر اس کو واقعی میں یہ لوگ مان گئے ہیں تو ابھی ہوپ ہے. اور ہوپ اس بات کا ہے کہ اگر ہم مان گئے ہیں کہ ٹیکس ریفارم ایک اول ذمہ داری ہماری ہونی چاہیے,
معیشت کا ریفارم ایک پہلی ذمہ داری ہونی مجھے چاہیے. ایسا کیوں ہے اور بدعنوانی کہ ختم ہم کرنا ہماری اپنی پہلی ذمہ داری عوام ہونی سے چاہیے. ہماری قیادت اتنا جھوٹ یا سچ چھپاتی کیوں ہے؟ قیادت عوام میں سے ہے. ہماری عوام کوئی دودھ کی دھلی نہیں ہے. ہماری عوام کی جو تو آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ ہمارا نیشنل کیریکٹر ہے. نیشنل نہیں کہوں گا میں, لیکن ہمارے کیریکٹر کا ایک حصہ ہے. یہ ہمارے سوشل فیبرک کا ڈیسیٹ اینڈ سیلفشنس ہمارے سوشل فیبرک کا آئی ووڈ ہیو تھاٹ کہ یہ اعتماد مزید بڑھے گا حکومت میں, عسکری اور پولیٹیکل قیادت میں, اگر عوام کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے, کیونکہ آپ عوام ہی ہیں جو میرے خیال سے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ٹربلڈ اس وقت حالات ہیں اس میں اگر ایک ہو جائیں یا کم سے کم ایک پریشر آپ بلڈ کر سکیں اپنی عسکری قیادت پہ بھی اور اپنی سیاسی قیادت پہ بھی کہ آپ کے جو تحفظ ہے اور آپ کے جو انٹرسٹ ہیں اور جو ملک کے انٹرسٹ ہیں ان کو جو ہے سب سے آگے رکھا جائے. اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی پالیسی نہیں کام کر رہی تو اس کو ریوزٹ کرنا جو ہے وہ کوئی ان پیٹریوٹک عمل نہیں ہے. انفیکٹ ہم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہوئے بھی اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے آج کل جو اوپینینز دیے جا رہے ہیں وہ ان پیٹریوٹک نہیں ہیں بلکہ پاکستان کی بقا کے لیے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اس دفعہ ہم نے اس ویکینڈ پہ شیخ رشید احمد صاحب سے گفتگو کی اور فورن پالیسی کو ڈسکس کیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے کے روز 10:02 پہ اس دن کے جو بھی ہاٹ ٹاپک ہے اور جو بھی ریلیونٹ گیسٹ ہے اس کے ساتھ آپ سے ایک دفعہ پھر بات کریں گے. تھینک یو فار واچنگ.